بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج کا آغاز کرتے ہیں خبروں کا۔ کرس وین ہیلن یونائٹڈ اسٹیٹ سینیٹر ہیں، انہوں نے رضوان شیخ جو پاکستان کے سفیر ہیں امریکہ میں، ان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ ایک تو اس میں یہ بڑی بات ہے، دوسرا انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس پر انہوں نے شدید تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل اس وقت جو صورتحال ہے یہ ناقابل قبول ہے اور اس سے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کو بڑے شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے یہ خط ہے میرے ہاتھ میں ان کا، اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک طرف تو دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں، امریکہ باوجود اس کے کہ کچھ لوگوں کو مایوسی ہوئی، ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن اوورآل جو امریکہ کے اراکین کانگریس ہیں، اراکین سینٹ ہیں، وہ کھل کر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، مختلف رجسٹریشن بھی کی ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں تحریک انصاف ہمیں گروہوں میں اور اپنے گروپوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، میں آپ کو اس کی اندر کی روایات سناؤں گا، وہ اس بات پر خفا ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ علی بخاری جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور اس کے بعد علی بخاری نے آ کے یہ بتایا کہ محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف عمران خان بنانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا کہ میں نے بھیجا تھا ان کو علی بخاری کو، تو یہ ایک سوال اٹھ گیا کمیٹی میں کہ جی اس کا مطلب ہے یہ ملاقاتیں آپ کروا رہے ہیں، یہ لوگوں کو آپ بھیج رہے ہیں۔ اب یہ اتنی زیادہ اس میں شدت سے وہ آپس میں گفتگو ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ریپورٹڈلی میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ پرسوں کی میٹنگ کی بات ہے، کل بھی نہیں آئے اور آج بھی پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، آج بھی ویسے میٹنگ ایک شیڈیول ہے۔ اب کہ جی اصل مدعا کیا کہ علی بخاری نے آ کے یہ کہا، بتا دیا باہر کہ خان صاحب کا میسج کیا ہے، اور جو پولیٹیکل اور قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ ان کو بنا دیا گیا۔ اب یہ اس پہ لڑ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جک مار رہے تھے، کچھ کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ایوب کو ریلیف مل جائے گا، لیکن یہ اس کے باوجود محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہم ہونے دیں گے۔ اس پہ ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے، بالکل کریں ریزرویشن کا اظہار، لیکن جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب علیمہ صاحبہ کے دونوں صاحبزادوں کو گرفتار کیا گیا، پہلے شاریز کو پکڑا گیا، حالانکہ وہ ایک ایتھلیٹ ہے، اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سیاست سے، وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر ہے اپنا، وہ اس کا کوئی سیاست سے کام نہیں ہے، لیکن اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا اور 8 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ پھر اس کے بعد شیر شاہ ان کا جو بیٹا ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو پیش کرنا تھا آج، اور اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے اپیل بھی کی پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر سے، ایم این ایز، ایم پی ایس سے، کہ یہ ایک ظلم اور زیادتی ہے، یہ ایک غلط کارروائی کی ہے حکومت نے، تو آپ سب لوگ آئیں۔ لیکن ان میں سے کوئی آج جو ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر جن سے کہا گیا تھا وہ نہیں آئے۔ تو ایک طرف پارٹی جو ہے اس کا یہ سرد رویہ ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، لیڈر کی فیملی کے حوالے سے، اور دوسری جانب اگر وہ کچھ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ سموتھ ہو جائے، معاملہ چل نکلے، تو یہ اس کو روکنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن سچویشن ہے، پریشان کن صورتحال ہے۔ محمود خان اچکزئی کا تقرر خان صاحب نے کیا اور بالکل اس میں کوئی ہمیں شبہ نہیں ہے کہ جو اس وقت پارٹی کی قیادت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، صرف بیان دینے، ٹویٹر پر بیان دے دینا اور ٹی وی پر بیان جاری کر دینا، وی لاگ۔ اب دیکھیں نا، اب سارے جو قائدین ہیں وہ وی لاگ کر رہے ہیں، یعنی یوٹیوب سے پیسے کی چس پڑ گئی ہے انہیں کہ جی آپ دیکھتے، میں آپ کس کا نام لوں، ٹی وی کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے تو آپ نے گفتگو کی اور چلے گئے۔ یہ وی لاگ پی ٹی آئی کے لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ وی لاگ سے کوئی مؤثر احتجاج کر لیں گے، کسی کو چھڑوا لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ لوگ بہت سیانے ہیں، پیپل انڈرسٹینڈ، ان کا تعلق خان سے ہے، یہ لیڈرشپ جو ہے نا یہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، اور اگر کسی کو خان صاحب دینے کی کوشش کرتے ہیں قیادت تو اس کے خلاف بھی یہ اس کے فیصلوں کے خلاف بھی یہ آ جاتے ہیں، اور
خود جو ہے یہ مطلب کیونکہ یہ ریزسٹنٹ نہیں کر سکتے تو یہ کہتے ہیں جی مصالحت ہونی چاہیے. خان صاحب بھی مصالحت کی بات کرتے ہیں، گفتگو کی بات کرتے ہیں، لیکن پوزیشن آف ویکنس سے کبھی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتی ہے. اور علی امین گنڈا پور اور دوسری قیادت نے ماضی کے جو جلسے جلوس تھے ان کا کلائمیکس ایسے کیا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن سٹرونگ ہونے کی بجائے کمزور ہوئی ہے، اور یہی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس کو کمزور کیا ہے. تو اب میں نے آپ کو یہ پارٹی کی صورتحال تو بتا دی ہے کہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا دوسرے پولیٹیکل سینیریو پر. بڑا ایک خط جو تھا، وہ جو ایک کالم سہیل وڑائچ کا، پھر دوسرا کالم، پھر تیسرا کالم، پھر چوتھا کالم، معافی، ابلیس اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ہوا. لیکن 5-6 دن کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جناب کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی، سہیل وڑائچ صاحب نے جو ایٹریبیوٹ کیا وہ غلط ہے. اور کل رات لاہور میں ایک سائبر کرائم ایف آئی اے میں ان کے خلاف ایک درخواست بھی درج کر لی گئی باقاعدہ، جس پر کارروائی کا رپورٹڈلی جو ہمیں بتایا گیا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن جو بتایا گیا کہ جی آپ کارروائی بھی کریں. تو چودھری سہیل وڑائچ کا ایک جواب آیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے، یہ ملاقات تھی، انٹرویو نہیں تھا، اور بہت سارے جو چیزیں جو میں نے ایٹریبیوٹ کی ہیں وہ فیلڈ مارشل سے، وہ شاید ان کا موقف نہیں تھا. اور انہوں نے پھر اپنی صحافت کی بات کی ہے، اپنے اوپر جو ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی نے جو ٹرولنگ کی ہے اس کی انہوں نے بات کی. اب دونوں سچ بول رہے ہوں گے جی، بالکل انٹرویو نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بات ہے سر آنکھوں پر، کیونکہ انہوں نے آفیشیل پوزیشن ایک بتا دی ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ کسی آدمی نے یہ بات کی ہے، لیکن اس کا اگر ترجمانہ آ کے یہ کہے کہ بات نہیں کی تو معاملہ ختم. دوسری جانب جو انٹرویو کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی انٹرویو تھا ہی نہیں، یہ تو پہلی ملاقات میں نے لکھا ہے. اور وہ جو بھی تعویلات ہیں اس کے بعد بحث جو ہے وہ ہمارے نزدیک تو اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. بہت سارے لوگوں کے نزدیک پہلے بھی یہ ایک فلر تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 4-5-6 دن انتظار کر کے یہ جو سارا اس سے ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ پلس لے کے اور یہ جو فیڈ بیک ہے اس کو لے کے کیا گیا. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جو ریفرنس تھے اس سارے معاملے میں ان کو تسلیم نہیں کیا، ان کو اچھا نہیں جانا، اور اس پر ایک بیک لیش آ رہا تھا، تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اب یہ میں آپ کو کرس وان ہیلن کا لیٹر میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے. اس میں انہوں نے کہا کہ جولائی میں ٹام لینٹوس ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک ہیئرنگ جو ہے وہ منعقد کی تھی یو ایس کانگریس میں، جس کا عنوان تھا پاکستان آن گوئنگ پولیٹیکل ریپریشن، اور جس میں ممبرز نے ٹیسٹمنی دی. بتایا گیا کہ جرنلسٹوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی خاموش کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن جو ہیں وہ ایک روٹین بن گئے ہیں، اور یہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو پروسیکیوٹ ان کو کیا جا رہا ہے عجیب و غریب قوانین میں. پھر مارچ میں ایک بائی پارٹیسن گروپ تھا یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں، انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ریسٹوریشن ایکٹ، جس میں انہوں نے سینکشنز کی درخواست کی تھی، اور وہ جو ہے 368 حمایت میں اور صرف 7 ووٹ اس کے مخالفت میں آئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو فروری 2024 کے انتخابات تھے ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس اور پھر جو عمران خان کی جو گرفتاری ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اس ساری روشنی میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ایشو کو ایگزامن کریں اور اپنی حکومت کو یہ بات بتائیں کہ بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے، اور ہمارے اور ان کے انٹرسٹ ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے یہ چیزیں ایسی چلیں. I remain committed to dialogue, but stronger actions by the US Congress will be necessary if these troubling trends continue. انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس بھی لوگوں کے جو لیے جا رہے ہیں
تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بات کریں اپنی گورنمنٹ سے، اور میں جو سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کو، سب کمیٹی کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ ہیئرنگ ہولڈ کریں اور اس ساری چیز کو دیکھیں۔ تو ایک بڑا اسٹرانگ میسج ایک امریکی سینیٹر نے، کرس وان ہیلن، جو پاکستان کے دوست سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ میسج دیا ہے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی تازہ ترین، اور انشاءاللہ جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔